بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ عباس قمی کے بیٹا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا بابا گریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ میں نے بولا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا نماز شب قضا ہو گئی۔ کہا بابا نماز شب تو واجب ہی نہیں ہے، آپ کیوں مستحب ہے؟ کہا ہاں مگر یقیناً مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے نماز شب کی توفیق سلب ہو گئی۔ ہمارے استاد جب ہم حوضے میں نئے نئے گئے تو انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ اگر تم سے دن میں کوئی غلطی ہوگی تو تم تہجد کی نماز شب نہیں پڑھ پاؤ گے۔ انسان کو واقعاً اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ اس سے کون سی ایسی غلطی ہو رہی ہے کہ اس سے یہ توفیق سلب ہو رہی ہے۔ خوب یہ توفیق ہے نماز شب پڑھنا۔ کم از کم عام دنوں میں میرے لیے مشکل ہے اٹھنا، تو سحری میں تو اٹھتا ہوں، میں کھانے کے لیے اٹھ رہا ہوں، یعنی اپنے بدن کو جب خوراک دے سکتا ہوں تو اپنی روح کو بھی خوراک دے سکتا ہوں۔ خوب 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز کو اپنی روح کو بھی خوراک دے دوں۔ کھانے کے لیے اتنا اہتمام ہے، ساری چیزیں ہونی بھی چاہیے، اچھی بات ہے، کھانا کھائیں آپ، اور ماشاءاللہ آپ لوگ اور کھائیں، مجھے بھی کھلا کے آپ میرا وزن بھی یہاں زیادہ ہو جائے گا، لیکن آپ کھائیں۔ لیکن جہاں آپ اپنے بدن کے لیے خیال رکھ رہے ہیں، عزیزان محترم، روح کا خیال کون رکھے گا؟ روح کا خیال میں نے، آپ نے اپنی روح کا خود رکھنا ہے، اور روز قیامت حساب کتاب روح نے دینا ہے۔ اگر روح اچھی ہوگی تو قبر بھی اچھی ہے، اگر روح اچھی نہیں ہے تو قبر بھی خدا نہ خواستہ جہنم کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی ہے۔ اگر روح اچھی ہے تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے میری قبر۔ تو یہ کون، اس کو کس نے ڈیزائن کرنا ہے؟ یہ میں نے خود کرنا ہے۔ یہ جو میرا آگے آنے والا لائف کا اسکیجول ہے، یہ میرا خود پلانر ہے، میں خود پلاننگ کروں گا، میں خود پلاننگ کر رہا ہوں اس کی پلاننگ کوئی اور نہیں کرے گا۔ اس کی پلاننگ آپ نے اور میں نے خود کرنی ہے کہ میں اپنے آپ کو کتنا، دیکھیں قرآن اور آپ تاریخ اسلام دیکھنے، لوگوں نے للہ کام کیا۔ شب ہجرت جب رسول خدا کی جان کو خطرہ تھا تو کس کو بستر پہ سلایا؟ مولا کائنات جب بستر پہ سوئے کس لیے سوئے؟ اللہ کی خاطر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی مرضیوں کے سودے کر دیے، یعنی اپنی مرضیاں اللہ کی مرضی کو اور اللہ کی مرضیوں کو اپنی مرضی کر لی۔ اللہ تیری خاطر، جان کو خطرہ ہے، کفار مکہ کی تلواریں اٹھی ہوئی ہیں، مگر حضرت علی نے جان کی پرواہ نہیں کی۔ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل زمین پہ آئے اور حضرت علی کو کہتے ہیں کہ پروردگار آپ پر افتخار کر رہا ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے، آپ وہ بڑے ملائکہ آپس میں کہا کہ کیا آپ اپنی جان کو اس کے اوپر قربان کرو گے؟ نہیں۔ کہا دیکھو ایک علی ہے جو اپنے بھائی کی خاطر اپنی جان کو قربان کر رہا ہے، اللہ ہے۔ آپ دیکھیں پھر ہر چیز جو مولا کائنات نے کہی، یعنی یہ درس اسلام یہی ہے۔ درس اسلام اللہ، جب حضرت علی ایک جنگ میں دشمن کے اوپر سوار ہو گئے اور اس نے جو ہے وہ اہانت کی اپنا جو ہے وہ زبان سے، تو حضرت علی اٹھ گئے اور چلنے لگے، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو مارا تو لوگوں نے بولا وہ آپ کی تلوار کے نیچے تھا، آپ نے کیوں نہیں مارا اس کو؟ کہا کہ میں نہیں چاہتا، حالانکہ ایسا تھا نہیں، کیونکہ امام علی کا اپنا کوئی کام اپنے لیے تھا ہی نہیں، سب اللہ، اس لیے تو ید اللہ عین اللہ، سب کچھ اللہ کا، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی آنکھ ہے، ہر کچھ اللہ کا۔ لیکن کہا پھر بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں میرا غصہ شامل ہو، میں اللہ کی خاطر سب کام کرتا ہوں۔ یہ ہم جس مولا کو مانتے ہیں، ہم بھی اپنے کاموں کو اللہ فرسٹ، اللہ کو لے کر آئیں، اللہ کو راضی کریں۔ بہت آسان ہے جو کرنا ہے ہم زندگی میں وہی کریں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو کوئی نیا کام کرنا ہے، جو آپ کام کرتے ہیں اس کو اللہ کی خاطر کر لیں۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ آپ لوگ بہت اسٹریس میں آ جاتے ہیں تو مجھے بہرحال
جو ہے وہ آپ کی چہروں سے دیکھ گھبراہٹ شروع ہوتی ہے، بھی تھوڑے دن اور باقی ہے تو صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ۔ جو اللہ کی خاطر اپنی وائف کو دیکھ کر مسکراتا ہے وہ خدا کی خاطر ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک اللہ کی خاطر کام ہے۔ اگر آپ کا ویسے دل نہیں چاہتا ہو تو آپ اللہ کی خاطر ہی کر لیا کریں۔ تو عزیزان محترم، خوب یہ بھی عبادت ہے کہ خدا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ اپنے اسپاؤس کو دیکھ کر جو ہے وہ مسکراؤ، خوب آپ یہ اللہ کی خاطر کریں، تو کتنا آسان کام ہے کہ آپ جو ہے وہ سارے کام جو ہے وہ اللہ کی خاطر کر سکتے ہیں۔ اپنے بچے سے پیار اللہ کی خاطر کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت اللہ کی خاطر کریں، اپنے ماں باپ کے پاؤں دبائیں اللہ کی خاطر۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے قدموں، ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ کی خدمت کریں۔ یہ کیوں ہے؟ اصل میں جب آپ یہ کام کریں گے خود بخود آپ آگے کی طرف جائیں گے۔ کوئی بھی نیکی کریں گے خوب اللہ کی خاطر ہے، خدا دیکھ رہا ہے، میں خدا کی خاطر ہے۔ روزہ یہ انرجی دے رہا ہے ہمیں، روزہ یہ پاور، جب 8 گھنٹے 10 گھنٹے آپ 12 گھنٹے اللہ کی خاطر، صرف اللہ کی خاطر اپنی نگاہوں کو قابو رکھتے ہیں، اپنی زبان کو کنٹرول رکھتے ہیں، اپنے کانوں کو، تو آپ باقی کاموں میں بھی تو اللہ 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 آ سکتا ہے۔